الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پروگرام رمضان ٹرانسمیشن میں سب کو ویلکم ہو گیا۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد تنویر نیاز اتاری، اور آج ہمارے ساتھ شامل ہیں محمد سلیمان بھائی اور محمد احمد رضا اتاری۔ تو آج اس رمضان ٹرانسمیشن پروگرام میں کچھ سوالوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور رمضان کے حوالے سے سوالات و جوابات، لوگوں کی غلط فہمیاں، روزہ توڑنے والی چیزیں اور اس طرح دیگر ایسے ابہامات جو لوگوں کے ذہن میں، اذہان میں مختلف کویشچنز ہوتے ہیں جن کا جواب ان کو نہیں مل پاتا، تو انشاءاللہ ایسے سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ تو میں سب سے پہلے محمد سلیمان بھائی کو مخاطب کروں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ سلیمان بھائی، رمضان شریف کے حوالے سے یہ جو خوشیوں کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان جو ہم پر، ہمارے ساتھ، ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ملا ہے، اس کی تھوڑی سی فضیلت بتا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر بھائی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں رمضان ٹرانسمیشن میں آنے کا موقع دیا اور ہمیں رمضان المبارک کی فضیلت پر بولنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا سب سے پہلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ہماری خوش قسمتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان تک ہمیں ملا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف، اس ماہ رمضان کے روزے تک ہمیں ملا دیا، اور ہمیں ماہ رمضان شریف میسر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے مہمان مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ روزوں کو فرض کرنے کا مقصد رب کائنات کا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اور تم سے پہلے والوں پر روزوں کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس سے پرہیزگاری حاصل کر سکو۔ ماہ رمضان جو ہے ایسا عظیم مہینہ ہے، اس کی دو فضیلات ہیں، اور اس کی اور بھی بہت سی فضیلت ہیں، لیکن اس کی دو فضیلت اہم ہیں کہ اس ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول کیا، قرآن مجید فرقان حمید اس ماہ میں تشریف لایا۔ اس ماہ رمضان کی اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصاً اس امت کو شرف بخشا کہ اس امت کو 30 روزوں کا رب کائنات نے تحفہ عطا کیا۔ وہ ماہ رمضان جو رب کی طرف سے ہمارا مہمان ہے، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم نے اس ماہ رمضان کی قدر کرنی ہے۔ اس ماہ رمضان میں ہمیں تمام فضولیات کو ترک کرتے ہوئے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، تقوی کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور ہم نے اس ماہ رمضان کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر غم ساری پیدا ہو، اور ہمیں غریب کا احساس پیدا ہو، اور ہمیں یہ محسوس ہو کہ فلسطین کے بچے جو بلک رہے ہیں، ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس ظلم کو ہم محسوس کر سکیں، وہ کس طرح بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر رہے ہیں، ہمیں بھی تھوڑا سا محسوس ہو، ہم روزہ رکھ کر ہمیں غریبوں کا احساس ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنے اور غم ساری کا جذبہ عطا فرمائے۔